اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں زبان کی آفات اور خاموشی کی فضیلت پر روشنی ڈالی جائے گی، جو پچھلی 4 نشستوں کا تسلسل ہے۔ فحش کلامی اور گالی گلوچ یہ بھی قابل مذمت ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد بد باطنی اور کمینگی و گھٹیاپن ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش کلامی سے بچو کیونکہ اللہ تعالیٰ فحش کہنے کو پسند نہیں فرماتا۔ حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں قتل ہونے والے مشرکین کو گالی دینے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا، ان کو گالی نہ دو کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا، بلکہ تم زندوں کو اذیت دیتے ہو۔ سن لو، بد کلامی کمینگی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن عیب لگانے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بے حیا نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر فحش کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص جہنمیوں کے لیے عذاب میں مبتلا کی تکلیف کے ساتھ ساتھ مزید تکلیف کا باعث بنیں گے۔ وہ کھولتے پانی اور بھڑکتی آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے موت مانگتے ہوں گے۔ ان 4 اشخاص میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا، اس بد نصیب کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ وہ کہے گا، میں وہ بد نصیب ہوں جو ہر فحش اور خبیث بات کو دیکھ کر ایسے لذت اٹھاتا تھا جیسے فحش کلامی سے لذت اٹھائی جاتی ہے۔ آقائے دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، فحش گوئی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو برے آدمی کی صورت میں ہوتی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بد کلامی اور بیان منافقت کے شعبوں میں سے 2 شعبے ہیں۔ ممکن ہے کہ حدیث پاک میں بیان سے مراد ان باتوں کو ظاہر کرنا ہو جنہیں ظاہر کرنا جائز نہ ہو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ فصاحت و بلاغت کے اظہار میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ تکلف کی حد کو پہنچ جائے، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس سے مقصود امور دینیہ اور صفات باری تعالیٰ کی تفصیل ہو، کیونکہ اسے لوگوں کے سامنے مختصراً بیان کرنا مبالغے کے ساتھ بیان کرنے سے بہتر ہے، اس لیے کہ بعض اوقات زیادہ تفصیل کرنے سے اس میں شکوک و شبہات اور وساوس پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب مختصراً بیان ہوگا تو قلب اس کو جلد قبول کر لیں گے اور پریشان نہیں ہوں گے۔ چونکہ حدیث پاک میں بیان کو بد کلامی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد ان باتوں کو ظاہر کرنا ہو جن کے بیان سے انسان شرماتا ہے، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ چشم پوشی اور صرف نظر سے کام لیا جائے، نہ کہ کشف و اظہار سے۔ محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فحش کلامی کرنے والے، بتکلف فحش کہنے والے اور بازاروں میں چلانے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میرے والد صاحب میرے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک
فحش گوئی اور بتکلف فحش کلامی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن مسیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ فحش گو اور بتکلف فحش کلام کرنے والے کو بروز قیامت کتے کی صورت میں یا کتے کے پیٹ میں لایا جائے گا۔ سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری نہ بتاؤں؟ پھر ارشاد فرمایا، وہ بد کلامی اور بد اخلاقی ہے۔ یہ فحش گوئی کی مذمت تھی، اور جہاں تک اس کی تعریف اور حقیقت کا تعلق ہے تو وہ خبی یعنی ناپسندیدہ امور کو صریح الفاظ میں ذکر کرنا ہے۔ فحش گوئی اور اکثر جمع اور اس سے متعلق باتوں سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ بد کردار اور بد چلن لوگوں کے اس معاملے میں صریح فحش الفاظ ہیں جنہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ نیک لوگ ان سے بچتے ہیں، بلکہ بوقت ضرورت کنایتاً کہتے ہیں اور اشاروں کے ذریعے انہیں سمجھاتے ہیں، اور ایسے الفاظ ذکر کرتے ہیں جو ان کے قریب اور ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ حیا والا کریم ہے اور ناپسندیدہ چیزوں کو صراحتاً بیان نہیں فرماتا بلکہ اشارتاً بیان فرماتا ہے۔ اس نے جمع کا ذکر لمس یعنی چھونے کے ذریعے کیا، چنانچہ مسیس و لمس یعنی چھونا، دخول اور صحبت وغیرہ الفاظ جمع یعنی ہم بستری کی طرف اشارے کے لیے ہے، اور یہ فحش الفاظ نہیں ہیں، جبکہ اس موقع پر ایسے فحش الفاظ بولے جاتے ہیں جن کے ذکر کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور ان میں سے اکثر گالی دینے اور عیب لگانے میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ الفاظ فحش میں مختلف ہیں، ان میں سے بعض دوسرے بعض کی نسبت زیادہ فحش ہیں، اور یہ بعض اوقات شہروں کی عادت کے سبب مختلف ہو جاتے ہیں، اور ان میں جو ابتدائی درجے کے ہیں وہ مکروہ ہیں، اور جو آخری درجے کے ہیں وہ ممنوع ہیں، اور جو درمیانی درجے کے ہیں ان میں مکروہ یا ممنوع ہونے کے حوالے سے تردد ہے۔ کنایہ اشارتاً گفتگو کا استعمال صرف جمع کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پیشاب کے لیے قضائے حاجت کا لفظ بطور کنایہ بولا جاتا ہے، اور عربی میں التغوط اور الخیرا وغیرہ الفاظ کی بنسبت لفظ غائط اولا اور زیادہ مناسب ہے۔ سب کا معنی پیخانہ کرنا ہے، یہ بھی ان چیزوں میں سے ہے جن کو چھپایا جاتا ہے، اور ہر وہ چیز جسے چھپایا جاتا ہے اسے ذکر کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، لہٰذا انہیں صریح الفاظ میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایسا کرنا فحش ہے۔ اس طرح عورتوں سے کنایہ کرنے کو بھی عموماً اچھا سمجھا جاتا ہے، لہذا یہ نہ کہا جائے کہ تمہاری بیوی نے یہ بات کہی، بلکہ یہ کہا جائے کہ حجرے یعنی گھر میں یوں کہا گیا ہے، یا پردے کے پیچھے سے یہ بات کہی گئی ہے، یا بچوں کی امی نے یہ کہا۔ تو جس حد تک ممکن ہو ان الفاظ میں پاکیزگی شرعاً محمود ہے، اور صراحت کے ساتھ ان کا استعمال فحش تک لے جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص میں کچھ عیوب ہوں جن سے وہ شرماتا ہو، انہیں صریح الفاظ میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ برس، گنج کی بیماری اور بواسیر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسے ایک مرض ہے جس کے سبب وہ تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس قسم کے دوسرے الفاظ کہنے چاہیے۔ انہیں صریح الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا فحش میں داخل ہے، اور یہ سب زبان کی آفات میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا علاء بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ محتاط گفتگو فرماتے تھے، آپ کی بغل میں پھوڑا نکل آیا، ہم اس کے متعلق آپ سے پوچھنے کے لیے آئے تاکہ دیکھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے پوچھا کہ کہاں نکلا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاتھ کے اندرونی حصے میں۔ فحش گوئی کا سبب مخاطب کو ایذا پہنچانے کا قصد ہوتا ہے،
پھر فحش کوئی عادت کے سبب ہوتی ہے جو کہ فاسقوں سے میل جول اور بد باطن اور کمینے لوگوں کے صحبت سے بنتی ہے، اور ان بد باطن اور کمینے لوگوں کی ایک عادت گالی دینا بھی ہے۔ ایک اعرابی نے حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، مجھے نصیحت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اگر کوئی شخص تمہارا عیب بیان کرے جسے وہ تمہارے اندر جانتا ہو تو تم اس کا عیب بیان نہ کرو جسے تم اس سے جانتے ہو، اس کا وبال اس پر ہوگا اور اس صورت میں تمہارے لیے اجر ہوگا، اور کسی چیز کو بھی گالی نہ دو۔ اعرابی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد میں نے کسی چیز کو گالی نہیں دی۔ حضرت سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے تاجدار سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ وہ حسب و شرافت میں مجھ سے کمتر ہے، اگر میں اس سے بدلہ لوں تو کیا مجھ پر کوئی گناہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے شیطان ہیں جو ایک دوسرے کو جھٹلاتے اور الزام لگاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اسلام کے سبب اس سے لڑنا کفر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو گالی دینے والے جو کچھ کہتے ہیں اس کا گناہ پہل کرنے والے پر ہے جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دے۔ ایک روایت میں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شخص اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے تو دوسرا اس کے باپ کو گالی دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔